اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث جو ہے وہ حسن خلق کے عنوان سے تھی۔ کتاب مفاتیح الحیات کے کچھ حصے ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب کیونکہ ذرا تفصیلی کتاب ہے، اس کے اندر کافی ساری ابحاث ہیں، کافی سارے موضوعات ہیں، تو یہ کچھ وقت لے گی۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں جب ہمیں وقت ملتا ہے تو مومنین کی خدمت میں اس کے مختلف عناوین عرض کیے جاتے ہیں۔ لاسٹ ہمارا جو موضوع تھا وہ حسن خلق کے عنوان سے تھا، اس میں کچھ احادیث عرض ہوئی تھی، اور ایک لاسٹ جو مجھے جہاں تک ذہن ہے، کہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک لیکچر میں کچھ ساؤنڈ کا بھی مسئلہ تھا، تو ان احادیث کو میں دوبارہ کچھ حصوں کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ وہ اس حوالے سے جو تھے بحث ہماری، وہ خود حسن اخلاق کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، انسان کی شخصیت میں اخلاق کا کتنا گہرا اثر ہے۔ کیونکہ اس چیز کی طرف توجہ رکھیے گا کہ خود اسلام کے اندر ایک موضوع جو ہے وہ بہت بنیادی ہے، وہ انسان شناسی کا موضوع ہے۔ انسان شناسی، انسان سازی، خود سازی، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں بعض اوقات تزکیہ نفس، ان اخلاق عملی کی بحثیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خود انسان کا موضوع قرآن کریم کے بنیادی ترین موضوعات میں سے ہے۔ اصلاً قرآن کا خطاب ہی انسان سے ہے، اس وجہ سے انسان کی شخصیت کس طرح بنتی ہے، انسان بنتا ہے، یہ آج کے دور میں، خصوصاً اس ماڈرن دور کے اندر، کیونکہ انسان کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہیں انسان کے لیے مشکلات، وہ باطنی مشکلات، یعنی در حقیقت انسان کی انسانیت کو آج کی لیٹسٹ تعلیم جو ہے دور حاضر کی، وہ مسخ کرنا چاہ رہی ہے۔ مادی فلسفہ جو ہے مغرب کا، وہ در حقیقت انسان کشی کر رہا ہے۔ مختلف انسان کے متعلق جو نظریے دے رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی مخلوق ہے، آپ دیکھیں جو نئی وہ کشفیات کر رہے ہیں انسان کے متعلق، تو موویز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ہالی ووڈ کی جو موویز آ رہی ہیں، البتہ میں نے کوئی دیکھی نہیں ہے، لیکن انفارمیشن جو ملتی رہتی ہے وہ ہمیں بعض تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح کی، کیونکہ آج کل کی جو نسل ہے، جو لیٹسٹ ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتی ہے، تو وہ ریموٹ سے بندے چل رہے ہیں، اور وہ عجیب و غریب جو ہے نا، تو وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ انسان کو کسی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کوئی ایسی جیسے کوئی خلائی مخلوق ہے، جس طرح پہلے بھی ڈارون کا نظریہ آیا، تو اس میں یہ کہ انسان پہلے بندر تھا، اور یہ ایسی تھیوریز پیش کی گئی، اور پھر ان معاشروں نے تبصرے کیے۔ ان ساری چیزوں میں جو مین ٹارگٹ ہے آج جو شیطنت حاوی ہو رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے نا، اور قرآن کریم نے جو پیش کیا ہے، اور جس کے لیے خداوند متعال نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے کہ انسان سازی ہو، انسان بنے، انسان شخصیت اس کی انسانی ہو، اس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ڈھانچہ رہ جائے، ایک ڈھانچہ رہ جائے، اندر اس کے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ اصل مقصد جو شیطنت کا ہے وہ یہ ہے، اور وہ اس کو تعلیم کے ذریعے سے اس کام کو کریں یا کسی بھی ذریعے سے۔ تو آج کی نسل کو جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب قرآن کریم جیسی، یعنی خصوصاً مسلمانوں کو ایک عظیم نسخہ موجود ہے کہ جس کا سب سے زیادہ جس قرآن کریم نے جس موضوع کو ڈسکس کیا، وہ انسان کے موضوع کو ڈسکس کیا، انسان کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان شناسی، پھر انسان یابی، ایک فارسی کی تعبیر ہے، اس کو میں تھوڑی سی تشریح کروں گا، اور پھر انسان سازی، یہ 3 مرحلے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے چند لیکچرز ہوں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ ہم انسان کو سمجھیں، پھر اس کو ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جو ہے نا، ایک چیز کو جانتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں دکان ہے، ٹھیک ہے، آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ فلاں بزنس ہو رہا ہے، فلاں محلے میں، فلاں روڈ پہ، ٹھیک ہے، فلاں چیز کی شاپ ہے،
یہ آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہیں. یہ دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ شناخت کا ہے، دوسرا مرحلہ پانا، چیز کو جا کے پانا. انسان شناسی، پھر انسان یابی، اور تیسرا پھر مرحلہ ہے انسان سازی. اس چیز کو پا لیا، اب اس کو بنانا ہے، وہ اب جو کام کرنا ہے اپنا. مطلب انسان جب اپنے آپ کو پا لے گا تو پھر انسان سازی ہوگی. یہ تین مرحلوں کو بعض اوقات مکس کیا جاتا ہے. ان تین مرحلوں کو جدا جدا سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان شناسی، انسان یابی اور انسان سازی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ کتاب جو مفاتیح الحیات ہے، کیونکہ اس کے اندر ابحاث بہت ساری ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کیلکولیٹ کم کر کے موضوعات کو ڈسکس کیا. لیکن حسن اخلاق کا موضوع، حسن خلق کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے آج کے اس دور میں. آپ دیکھیں یہ جو گزشتہ میں نے ایک روایت بیان کی تھی ایک لیکچر میں، اس کو میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہاں پہ بہت ساری روایات میں یہ بیان ہوا کہ شروع میں جب روایات بیان ہوئی اس میں یہ کہ خود اخلاق کا آپ کے باطن کے اوپر بھی اثر ہے اور ظاہر کے اوپر بھی. آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اتنا اثر ہے. شہر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے، شہر بنتے ہیں. یعنی بعض اوقات شہروں میں آبادی ہوتی ہے، آبادانی نہیں ہوتی. اس کا آپ مظاہرہ اس ٹائم آپ ایک کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں پہلے آپ اپنے بازاروں میں جاتے تھے تو پھل میوے، میں مثال آپ کو ایک دے رہا ہوں، کس طرح آپ کو فراوان نظر آتے تھے. ٹھیک ہے. پیاز اور یہ کھانے پینے کی ساری چیزیں کتنی فراوانی میں نظر آتی تھی اور کتنی ان کے وہ کھلی ہوئی ہوتی تھی چیزیں. ٹھیک ہے. صرف مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ کیلا پاکستان میں کتنا فراوان تھا. ٹھیک ہے. جب سے یہ سندھ میں سیلاب آیا کتنی چیزوں سے ہم محروم ہوئے ہیں. اس وقت آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ 4 گنا ریٹ پہ بھی کیلے کی کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. پیاز کی کنڈیشن کیا ہے. ایسے جیسے چیزوں میں وہ کھلنا ختم ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خشک ہونا، نعمتوں کا سلب ہونا. یعنی یہ خود ایک قسم کا عقاب ہے، ایک مہنگائی، اوپر سے چیزوں کا کم ہو جانا. تو روایت میں آیا کہ حسن اخلاق سے آبادانی ہوتی ہے. آبادی بعض اوقات ہوتی ہے لیکن آبادانی نہیں ہوتی، آباد نہیں ہوتی چیز. کہتے ہیں نا فلاں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں فلاں بڑے آباد ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خوشحال ہیں، وسائل زندگی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا فلاں وسدے پہ. ٹھیک. ہماری اس ٹائم جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے، یعنی ہم جیسے نا وہ محرومیت کا ایک شکار ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور بہت زیادہ مشکلات کا. تو باطناً بھی ہو رہا ہے. ایک تو مادی ہمارے معاشرے کے اندر سے ضروریات کم ہو رہی ہیں، دوسرا اقدار انسانی، وہ جو اقدار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں معاشرے کے اندر سے. یہ دونوں چیزیں اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اس وجہ سے حسن اخلاق جو ہے معاشرے کے اندر آبادانی لے کے آتا ہے، آباد کرتا ہے معاشرے کو. لیکن جہاں پہ اخلاق لوگوں کے بگڑ جائیں وہاں پہ سمجھیں کہ مردے ہیں. اسلام کے نقطہ نظر سے وہاں پہ مردے. اور یہ روایات میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بعض روایات میں یہ تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی قریب جو انسان کو چیز کرتی ہے فرائض کے بعد، وہ حسن اخلاق ہے، حسن خلق ہے. یعنی واجبات ادا کرنے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ حسن اخلاق. اچھا، پھر یہ بھی چیز بیان ہوئی تھی کہ حسن اخلاق کتنی چیزوں سے مل کے بنتا ہے حسن خلق. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی تھی، یہ میں دوہرا رہا ہوں تاکہ وہ پورا چیپٹر ہمارے ذہن میں آ جائے. امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں وہاں پہ، امام نے جہاں تک میرے ذہن میں اگر مجھے یاد آ گئی 3 چیزیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کا بولنا، ٹھیک ہے، اچھا بولنا، یہ حسن اخلاق میں آتا ہے، اچھا بولنا. دوسرا آپ کا اچھی رفتار، اچھا عمل، اچھا اٹھنا بیٹھنا، اچھے طریقے سے اس بندے کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا. اگر کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کوئی دوست آ گیا اس کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے، فیملی کے ساتھ کیسے بات، رفتار اس کو کہتے ہیں، رفتار کیسی ہے. ٹھیک ہے. یہ اچھی ہونی چاہیے، اس کو اخلاق میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. دوسری چیز. اور تیسری چیز ایک اسپیشل چیز جو بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں اس میں جو آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور وہ کنڈیشن ہے اس کو اخلاق میں کاؤنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آیت اللہ العظمیٰ جوادی امری نے ایک بڑا باریک نقطہ وہاں پہ بیان کیا ہے اس بحث میں. فرماتے ہیں کہ جس طرح بعض مادی تھیوریز مغرب کی جو ہیں وہ کہتی ہیں نا کہ وہ ایک تعلیم پہ دیتے ہیں آج کل کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو
آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو آپ ایک چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کے آئیں، اس کا ایک استقبال کریں. بناوٹی چیزیں وہ بتاتے ہیں نا، فرماتے ہیں اسلام بناوٹی چیزیں نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اخلاق کا تعلق بناوٹ سے نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو کوئی جعلی نہیں بنانا ہوتا، یعنی اصل میں آپ نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا جعلی اپنی شخصیت بنانا. فرماتے ہیں آیت سے انہوں نے ثابت کیا کہ اخلاق لطف پروردگار ہے. جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ خاص عنایت فرماتا ہے، انسان کے باطن میں ایک خصوصیت آتی ہے، باطن سنورتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ آتی ہے جب آپ کسی کا استقبال کرتے ہیں، یا ایک نورانیت خاص قسم کی انسان کے اندر آتی ہے. جس طرح شرح صادر ہے، دل کا کھلا ہونا، برداشت ہونا، یہ خاص عطا ہے، ورنہ لوگوں کے دل چھوٹے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اے پروردگارہ میرے سینے کو کھول دے. شرح صدر خود اخلاقیات میں ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے، حرج. قرآن کریم نے بیان کیا بعض کے دل بہت چھوٹے ہیں، ان سے نہ ان کو کسی کی عزت ہضم ہوتی ہے، نہ ان کو اللہ کو نعمتیں کسی کو دیتے ان کو ہضم ہوتی ہیں. جس طرح ہماری سوسائٹی میں نا آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بد اخلاقی بڑھ چکی ہے، حتیٰ مذہبی طبقوں میں بھی. اس کی آپ نمونے دیکھ سکتے ہیں، حسد، کینے، بغض، نفرتیں اور دل کا چھوٹا ہو جانا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خداوند متعال سے طلب کی یہ چیز، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پیغمبر گرامی کو خود یہ چیز عطا فرمائی، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. آپ اب ہر کسی کو برداشت بھی کر سکتے ہیں، تحمل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تحمل میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف برے کو ہی تحمل کرنا ہوتا ہے، اچھے کو بھی تحمل کرنا ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگوں سے اچھے تحمل نہیں ہوتے، کسی کی عزت تحمل نہیں ہوتی. تو یہ شرح صادر، بڑا سینہ جب ہو تو انسان یہ ساری چیزیں تحمل کرتا ہے. تو یہاں پہ خصوصاً اخلاق میں یہ چیزیں بیان ہوئی تھی. اچھا، اب آج ہم جو جس ٹاپک کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ یہ کہ بد اخلاقی کے آثار جو ہیں، برے آثار. جہاں پہ اچھے اخلاق کے اچھے آثار ہیں وہاں پہ بد اخلاقی کے برے آثار ہیں. سب سے پہلا جو برا اثر ہے بد اخلاقی کا، من ساء خلقہ عذب نفسہ، جس کا اخلاق برا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے. سب سے زیادہ بد اخلاقی کا برا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر، اندر ہی اندر تکلیف. میں مثال دیتا ہوں، آپ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ چند چیزیں ہو نا تو سکون ہی زندگی کا ختم ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک حسد، جس کے اندر زیادہ ہو اس کی زندگی میں مزہ ختم ہو جاتا ہے. وہ روایت کا جو دقیق مفہوم ہے نا وہ یہ کہ لذت زندگی ختم ہو جاتی. سڑ کے وہ کہتے ہیں سڑ کے خود ہی سڑ رہا ہے. تو یہ بیماری ہے نا، یعنی کسی کو تکلیف دینے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے، خود نفس ہی ملامت کر رہا ہے. اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض نفس کی بیماری ہیں، عجب کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ خود ہی اس کے اندر ایک تکلیف شروع ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ روایت الگ کسی موقع پہ وہ روایت بیان کروں گا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں. ان میں سے ایک حسد بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، کینہ توزی. جس طرح اب کینہ جس کے اندر ہو وہ خود ہی تکلیف میں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں عجب کسی کے اندر ہو، خود پسندی، میں ہی سب کچھ ہوں، ٹھیک، میں ہی، میرے اندر ہی سب اچھائیاں ہیں، بقایا سب. تو یہ خود بیمار ہے، یہ خود ہی بیمار ہے. من ساء خلقہ عذب نفسہ، یہ اپنے نفس کو عذاب دے رہا ہے. جس کا اخلاق برا ہے یہ اپنے نفس کو خود ہی عذاب دے رہا ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری حدیث امیر المومنین فرماتے ہیں کہ من ساء خلقہ ملہ اہلہ، جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے اس کا خاندان اس سے بیزار ہوتا ہے. یعنی بد اخلاق پہلی سزا خود سے بیزار، خود ہی اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے. اور دوسرا برا اثر اس کی قریب ترین کون سے رشتے، فیملی، اس کی زوجہ اس سے بدزن، اس کی ماں اس سے بدزن، ساری فیملی. آپ دیکھیں بچے، جس طرح وہ روایت پہلے بھی ایک بیان کی تھی نا کہ بدترین ہے وہ مرد، ملعون ہے وہ جو گھر میں آتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ایک کدے آ گیا، پنجابی میں صحیح سمجھ آتی ہے، تو جلے جائے تھا دن شکر لگ گیا، شکر ہے نکل گیا، چلا گیا. پنجابی کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے. بعض اوقات انسان اس طریقے سے اس کے اندر مشکلات ایجاد ہو چکی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اس سے اکتاتا ہے،
کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا, کوئی اس کے پاس اس سے بات کرنا, حتیٰ زوجہ بھی اس سے بات کرنے سے ڈرتی ہے, ماں بھی اس سے بات کرنے سے ڈرتی ہے کہ یہ آگے سے حملے کر دیتا ہے. تو من ساء خلقہ مل لہ اہلہ. تیسرا نقصان, من ساء خلقہ ذاق رزقہ, جس کا اخلاق برا ہو جائے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے. جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کے پاس رزق کی کمی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب نقصان ہی نقصان. بندہ اپنے تو بھی گیا, فیملی تو بھی گیا, اور رزق سے بھی گیا, کیونکہ بنیادی ترین چیز آپ کے لیے رزق ہے. ایک رزق مادی جو ہے وہ بھی ایک بنیادی حیثیت رہتا ہے آپ کی زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ بھی جاتا رہتا ہے. اسی وجہ سے دوسری طرف ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو, حسن خلق جس کے پاس ہو, اس کا رزق بڑھتا ہے. خود اخلاق رزق بڑھاتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی رزق کا ٹوٹل تعلق کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں آپ کے ظواہر سے ہے. ظواہر سے بھی آپ نے ایک اسٹرگل کرنی ہے, ایک کوشش کرنی ہے, ایک محنت کرنی ہے, لیکن رزق کا بہت گہرا تعلق آپ کے باطن سے, آپ کے اخلاقیات سے. آپ کے جس طرح آپ دیکھیں نا, روایات میں ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کی عمر زیادہ ہوگی. اس کا مطلب جو بد اخلاق ہوگا اس کی عمر کم ہوگی. عمر سے آج زندگی دیکھیں, مہم ترین مسئلہ ہے زندگی. لوگوں کی زندگیاں کم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک بہترین نعمت ہے انسان کے پاس کہ اس کا اخلاق اچھا ہو. چوتھا نقصان بد اخلاقی کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. فرماتے ہیں کہ بد خلقی, برا اخلاق آپ کے عمل کو, آپ کی نیکیوں کو ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے جس طریقے سے جو ہے وہ شہد میں کوئی سرکہ ڈال دے. شہد میں آپ اگر سرکہ ڈال دیں تو اس شہد کی کیا حالت ہوگی؟ شہد کھانے کے قابل نہیں رہتا, بالکل بیکار ہو جاتا ہے. اتنی میٹھی چیز, نیکیاں بہت میٹھی ہیں, لیکن جو ہی اس کے اندر بد اخلاقی داخل ہوتی ہے تو اس کا سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. بس پہلا, اب ہم دہراتے ہیں پہلا, کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ چینل سے بھی سنتے ہیں تو ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. پہلا برا اثر جو ہے بد اخلاقی کا کیا ہے؟ پہلا برا اثر خود کو تکلیف. دوسرا برا اثر فیملی تکلیف میں, اس سے تنگ ہو جائے گی. تیسرا برا اثر رزق میں کمی ہو جائے گی. اور چوتھا برا اثر بد اخلاقی کا, وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. بہت برے آثار ہیں. قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل وہی السیئۃ الخلق تؤذی جیرانہا بلسانہا فقال لا خیر فیہا ہی من اہل النار. یہ روایت خصوصاً سب کے لیے ہے سب کے لیے, لیکن خصوصاً خواتین کے لیے, کیونکہ یہ ایک مشکل جو ابھی بیان ہو رہی ہے یہ خواتین کے اندر زیادہ ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے ہمسائے میں خاتون رہتی ہے جو دنوں میں روزہ رکھتی ہے, راتوں کو جا کے عبادت کرتی ہے, لیکن اس کا اخلاق برا ہے اور وہ اپنے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں. اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. ہی من اہل النار, یہ جہنمی ہے, یہ جہنم, یعنی اس کے روزے, اس کی عبادتیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی. یہ وہی گزشتہ ہم نے جو روایت پڑھی ہے اس کی تائید ہو رہی ہے. آپ کی نیکیوں کو بدخلقی کھا جاتی ہے. تو اب یہاں سے آپ تصور کریں, یہاں سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ کہ اسلام ایک پورا نظام ہے. ہم کبھی گھمنڈ نہ کریں کہ ہم اگر کچھ عبادات کر رہے ہیں یا ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ہم اگر حسد کو لے کے اٹھا کے پھر رہے ہیں, اگر کینوں کو ہم لے کے پھر رہے ہیں, اگر بغض کو ہم لے کے پھر رہے ہیں اور نفرتوں کو بیجا, یعنی ایک ہے دین نے جہاں پہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کینہ رکھو, نفرت رکھو, وہ دین نے وہاں پہ کچھ جگہ پہ بیان کیا ہے کہ دشمنان دین سے نفرت کرو, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک شخص کسی مومن کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ واقعی جو مومن, دیکھیں ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑی مصیبت ہے, ہم پہلے تو مومن ہونے سے نکالتے ہیں نا. جس طرح مولانا حضرات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غیبت, کیونکہ غیبت مومن کی نہیں آپ کر سکتے, حرام ہے, لیکن فاسق کی کر سکتے ہیں, ٹھیک, فاسق کی غیبت جائز ہے. تو کہتے ہیں کہ مولانا حضرات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ پہلے فاسق بناتے ہیں, پھر کہتے ہیں غیبت بھی جائز ہے.
تو مولانا طارق جمیل حافظ اللہ ایک درس میں ان کا سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ اللہ نا جو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، تو اس میں پھر آپ دیکھیں شیطان جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ شیطان اب مولوی کو اور طریقے سے بہکائے گا، مولوی کو سینمے میں تو نہیں لے کے جائے گا نا، ٹھیک ہے، مولوی سے غیبتیں کروائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے طالب علم آپ دیکھیں غیبتیں کر 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 کے اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں. کینہ، حسد، مولوی سے حسد کروائے گا، وہ فلاں اتنا. آپ دیکھیں نا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر ایسی چیزیں آ جائیں، اگر کسی کے اندر بھی یہ بد اخلاقی کی، تو کتنے ہمارے اچھے اعمال جن کے ہم نتیجہ لینے کے انتظار میں ہوں گے کہ ہم نے 14 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، اتنا علم حاصل کیا، ہم نے بوریاں اکٹھی کر لی اب ہے، تو اب جب سامنے قیامت والے دن جائیں گے تو اللہ کہے گا یہ کینے تم نے رکھے ہوئے تھے، یہ بغض تم نے رکھے ہوئے تھے، کس دلیل کی بنیاد پہ؟ کیا دلیل تھی تمہارے پاس یہ کینہ اس شخصیت سے تم نے رکھا ہوا تھا؟ کسی بھی شخصیت سے کیا دلیل تھی؟ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی، اللہ فرمائے گا پھر میرا وہ قانون تم نے سن لیا تھا کہ میں اعمال کو ضائع کر دیتا ہوں. اگر تو بس ہمیں ان احادیث کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً یہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی ہماری خواتین کہ جن میں خواتین میں ایک بڑی تعداد میں جو مشکل ہوتی ہے وہ زبان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خواتین اپنی زبان زیادہ استعمال کرتی ہیں. اللہ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی زبان کو زیادہ استعمال کرتی ہیں. تو آپ وہ جس طرح نظر نہیں آتی تھی، تو عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے خاتون کو، اب اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ جس طرح اللہ نے مرد کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں، خاتون کو بھی دی ہیں، تو خاتون نے اس صلاحیت کو اگر راہ خدا میں استعمال کرے تو آپ دیکھیں یہ کتنی آگے بڑھ سکتی ہے، کتنی. اس وجہ سے خواتین اپنی زبان سے بجائے یہ کہ دوسروں کو اذیتیں دیں، اس سے دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، اپنی اولادوں کو دین کی طرف متوجہ کریں، ان کو احادیث سنائیں، ان کو اچھی باتیں سنائیں، تاکہ اس سے ہمارے سوسائٹی میں ایک اچھا ماحول بن جائے. کیونکہ مائیں اگر سنور جائیں تو پوری سوسائٹی تبدیل ہو جاتی ہے. خداوند متعال ہم سب کو دین کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم.